بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 35 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جناب ابو طالب کچھ عرصے تک مکہ مکرمہ میں حجاج کی میزبانی کے منصب پر فائز رہے اور پھر حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ جناب ابو طالب نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، جن کے بدن اقدس سے آپ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ابو طالب نے بیس نبی کے 10ویں سال مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی دوسری خاتون تھی۔ آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کفن دفن کے انتظامات فرمائے اور اپنی قمیص مبارک ان کے کفن میں شامل فرمائی۔ پھر قبر تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورا کرنے میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ میں نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر قبر کے منازل آسان ہو جائیں۔ ناظرین، جناب ابو طالب کے پہلے بیٹے طالب ابن ابی طالب تھے، جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ طالب ابن ابی طالب جنگ بدر میں بادر نخواستہ کفار مکہ کے ساتھ شریک ہوئے، مگر میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی۔ پھر انہوں نے مکہ مکرمہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ طالب ابن ابی طالب غزوہ بدر کے بعد حالات شرک میں فوت ہو گئے۔ ناظرین، ابو طالب کے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی اور عمر میں ان سے 20 سال بڑے تھے۔ آپ کا نام عقیل ابن ابی طالب اور کنیت ابو یزید تھی۔ آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے تقریباً 30 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا، پھر غزوہ موتا اور غزوہ حنین میں حصہ لیا اور پھر مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو یزید، مجھے تمہارے ساتھ دوہری محبت ہے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے، دوسری اس وجہ سے کہ میرے چچا ابو طالب تمہیں محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم النساب میں مہارت رکھتے تھے۔ قریش مکہ میں آپ بہادری، ذہانت اور حاضر جوابی جیسی خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 سال سے زیادہ عمر پائی اور 3 ذی الحج 59 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی ہیں اور آپ کی کثیر اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جعفر بن عقیل، مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور محمد بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ امام مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصے پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ کوفے پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر بعد میں یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم اور عبداللہ بن مسلم وغیرہ، جبکہ بیٹیوں میں عاتقہ اور حمیدہ شامل ہیں۔ طفلان مسلم حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم کو کہا جاتا ہے، جو میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں اسیر ہو گئے۔ کچھ مدت جیل میں رہنے کے بعد جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے ایک کارندے حارث نامی شخص کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسلم کربلا میں بنی ہاشم کے 18 افراد میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور دوران جنگ عمر بن سبی صداوی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کو روکتے ہوئے آپ کا ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دوسرا تیر آپ کے سینے میں مارا، جس سے آپ نے شہادت پائی۔ اس کے علاوہ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹے جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل اور موسیٰ بن عقیل میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ ناظرین اکرام، ابو طالب کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل فیل سے 25 سال بعد آغوش فاطمہ بنت اسد میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال چھوٹے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رفقا نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ۔ آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری میں جنگ مؤتہ میں اسلامی فوج کی قیادت کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تو آپ نے پرچم اسلام دندان مبارک کے سہارے بلند رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے واحد شہید ہیں جنہیں زبان رسالت نے طیار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، جن میں عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن جعفر اور عون ابن جعفر شامل ہیں، جبکہ آپ کی ایک بیٹی نائمہ بنت جعفر تھیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ثانیہ زہرا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوا، اور چھوٹے صاحبزادے سیدنا محمد بن جعفر طیار سیدہ ام کلثوم زینب صغریٰ بنت علی کے شوہر تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے وقت زندہ تھے۔ سیدنا زینب بنت علی کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 صاحبزادے سیدنا عون اور سیدنا محمد پیدا ہوئے۔ یہی عون و محمد کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی میت میں شہید ہوئے۔ ناظرین، امام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب کی پہلی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ تھیں۔ روایت میں آپ کے نام فاختہ، فاطمہ اور بن بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے خاوند کا نام ہیرا بن ابوہاب مخرومی تھا، جو ابو جہل کا قریبی رشتہ دار اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد بھاگ کر عیسائی علاقے نجران چلا گیا۔ حضرت ام ہانی نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد ام ہانی کے شوہر کے رشتہ داروں کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، میں نے اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو پناہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی۔ امام ترمذی کے مطابق ام ہانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تک زندہ رہیں۔ ناظرین، جناب ابو طالب کی دوسری بیٹی حضرت جمانہ تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان بن حارث کے ساتھ ہوا اور اولاد بھی پیدا ہوئی۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ بعض تاریخ دانوں نے حضرت جمانہ کا اسلام قبول کرنا اور ہجرت کرنا ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر کی مالی غنیمت میں سے 30 وصف حصہ دیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق ام طالب جناب ابو طالب کی تیسری بیٹی تھی، جن کا اصلی نام رتا و کنیت ام طالب ہے۔ ناظرین، جناب ابو طالب کے چوتھے بیٹے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فیل کے 30 سال بعد، جبکہ اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان کے وہ پہلے فرزند ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم تھے اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی اور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ سن 2 ہجری میں آپ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوا اور ان سے 3 صاحبزادے امام حسن، امام حسین اور امام محسن علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صاحبزادیاں سیدہ زینب کبریٰ اور سیدہ ام کلثوم زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کی رات مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آن پہنچا ہے۔ یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ اور پھر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی تھیں۔ آپ کی اولاد اور ازواج کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اکثر مورخین نے آپ کی 10 بیویاں اور 18 کے قریب اولاد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خداوند قدوس کیے گئے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا کے دوسرے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شادیاں کی تھیں، ان سے آپ کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں تقریباً 57 سال کی عمر میں میدان کربلا میں یزیدی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ناظرین اکرام، سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب آپ 7 سال کی تھیں تو آپ کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ آپ کے 5 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے اون اور محمد کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ آپ کے 2 بیٹے عبداللہ اور عباس اور ایک بیٹی سیدہ ام کلثوم ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا انتقال 15 رجب 62 ہجری کو شام کے شہر دمشق میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ ناظرین، سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چوتھی اولاد تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور تھا۔ ابتدا میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اپنے چچا زاد بھائی اون بن جعفر بن ابی طالب سے آپ کا نکاح ہوا۔ اون بن جعفر کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد اور پھر محمد کی وفات کے بعد ان کے دوسرے بھائی عبداللہ سے نکاح فرمایا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے بیٹے زید کسی بیماری یا زہر کھلانے کی وجہ سے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ خولہ بنت منظور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ اور حسن مصنع کی والدہ ہیں۔ آپ پہلے محمد بن طلحہ کی بیوی تھیں، جو جنگ جمل میں اس کے قتل ہونے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت خولہ بنت منظور فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند متولد ہوئے۔ ان سے ایک کا نام محمد آل اکبر ہے، جس کی بنا پر آپ کی کنیت ابو محمد مشہور ہے، اور دوسرے فرزند سیدنا امام حسن حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں زخمی ہو گئے تھے اور اپنے ماموں اسما بن خارجہ فزاری کے توسط سے اس معرکے سے نجات حاصل کر سکے۔ کوفہ میں اپنے ماموں کے زیر نگرانی اور اس کے بعد کوفہ سے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ حضرت امام حسن مصنع بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 85 ہجری تک زندہ رہے۔ آپ کی شادی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ سن 85 ہجری میں ابن عائشہ کے قتل کے بعد حضرت امام حسن مصنع مخفی ہو گئے، لیکن آخرکار ولید بن عبد المالک کے ساتھیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا اور قتل کرنے کے بعد جنازے کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ آپ کی زوجہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے پہلے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح حسن مصنع سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اولاد عبداللہ، معاذ، ابراہیم اور حسن مثلث تھے۔ ان تینوں فرزندوں کی وفات عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے زندان میں ہوئی تھی۔ ناظرین، ان میں کلثوم بنت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ تھیں، جن کے بطن سے آپ کی 4 اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان 4 اولادوں میں 3 بیٹے محمد، اصغر، جعفر اور حمزہ شامل تھے، جبکہ ایک بیٹی فاطمہ تھی۔ سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری زوجہ ام بشیر بنت ابو مسعود عقبہ تھیں۔ ان سے بھی آپ کے 3 فرزند یعنی ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں متولد ہوئیں، جن کے نام زید، ام الحسن اور ام الخیر ہیں۔ سودا بنت اشد بنت قیس امام حسن علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ ان سے متولد ہونے والی اولاد 2 ہیں، جن کا نام اسماعیل اور یعقوب تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں زوجہ زینب بنت زبیر کے بدن سے ایک فرزند پیدا ہوا، جس کا نام عبداللہ اصغر تھا۔ حضرت ام اسحاق بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام طلحہ رکھا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز سے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ یہ تینوں ہی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سمیہ نامی کنیز سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، جن کے نام حسین، اسرم، عبد الرحمن اور ام سلمہ ہیں۔ ایک اور کنیز کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام امن تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صافیہ نامی کنیز سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جنہیں ام عبد الرحمن یا ام عبداللہ کہا جاتا تھا، اور یہی سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ ناظرین، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بیٹیوں کی تعداد تقریباً 16 تک بیان کی جاتی ہے، اور بیٹوں کی تعداد 5 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ 6 ازواج اور 4 کنیزیں یعنی ام ولد پر آپ کا خاندان تشکیل پاتا ہے۔ ناظرین، سیدہ لیلہ بنت ابی لا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت علی اکبر کی والدہ تھیں۔ حضرت علی اکبر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 شعبان المعظم 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لیلہ بنت ابی مروہ کے بطن سے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شہزادہ علی اکبر 26 سال کی عمر میں 10 محرم الحرام کو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام سجاد اور امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہزادی شہربانو کے فرزند ہیں۔ آپ 35 سال امامت کے عہدے پر فائز رہے۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں حاضر تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد کے سپاہی آپ کو اسیران کربلا کے ساتھ کوفہ اور پھر شام لے گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار اور کم سن فرزند تھے، جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ کربلا میں حرملہ ابن قابل ازدی کے تیر سے شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رباب تھا۔ ناظرین، سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں موجود تھیں اور اپنے والد ماجد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسیران کربلا کے ساتھ کوفہ اور شام لے جائی گئیں۔ آپ نے ربیع اول 117 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت سکینہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھیں۔ آپ کا نام آمنہ اور امینہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنت حسین سب سے بڑی تھیں۔ آپ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تھیں۔ سن 61 ہجری کے المناک واقعے میں آپ بھی اپنے والد ماجد کے ہمراہ کربلا میں موجود تھیں، اور واقعہ کربلا کے بعد باقی اہل بیت کے ساتھ نصیر ہو کر کوفہ اور شام کے سفر میں ساتھ رہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی رقیہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کیں، اور اس کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ حضرت لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 2 بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔
حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے یحییٰ اور محمد اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ام حبیبہ بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حضرت عمر اور ایک بیٹی سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد اوسط پیدا ہوئیں۔ حضرت خالہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت امام سعید بن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں ام الحسین اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ معبیات بنت عمر القیس کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد ابن حنفیہ عہد فاروقی کے اختتام کے 2 سال قبل پیدا ہوئیں، اس لحاظ سے ان کی پیدائش 16 ہجری کے شروع میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ شادیاں کی تھیں۔ ان بیویوں میں سے ایک خاتون بی بی خولہ المعروف ابن حنفیہ تھیں۔ بی بی خولہ بنت جعفر بنی حنفیہ کی معزز خاتون تھیں اور سردار کی بیٹی تھیں۔ محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ محمد ابن حنفیہ علم و عمل اور تقوی کے اعتبار سے ایک تابعین میں سے تھے اور واقع کربلا کے وقت زندہ تھے۔ محمد ابن حنفیہ کی سن وفات اور جائے وفات کے بارے میں مختلف روایت پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے 81 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ ناظرین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے نکاح کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بڑی ہوئیں تو آپ کے لیے رشتے آنے لگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا ہے۔ میری بیٹی کے رشتے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ تمام صحابیوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہی بات ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلو ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ دونوں صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں تمام اچھی صفات اور خوبیاں موجود ہیں اور آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ فرمانے لگے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کرو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبار کی طرح ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے سیدہ ام کلثوم کی آواز آئی، کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ام کلثوم، یہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگ گئی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری اس حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا۔ میں اس وقت ناسمجھ تھا، بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، اے علی، تم سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام مجھے یہ پیغام دے چکے ہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سی چیز ہے جو تم سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت بہتر جانتے ہیں، میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ نے آسمانوں پر کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھے یہ پیغام دے چکے ہیں، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، جلدی مسجد میں پہنچو، میں ابھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، خوش ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کا وعدہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرے اور فاطمہ کے نکاح کا ذکر آسمانوں میں کر دیا تھا۔ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر یہ تینوں حضرات مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں زمین پر یہ نکاح کر دوں۔ سب لوگوں کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم سے عمل میں آیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے راضی ہیں، اور تم سب بھی اس نکاح کے گواہ ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام نے اس نکاح کی گواہی دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس خوبصورت انداز میں ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی زندگی کے دن بڑے صبر سے گزارے، حالانکہ ان دونوں کے اوپر بڑی غربت کے دن آئے تھے، لیکن دونوں نے اپنی زندگی کے دن بڑے صبر اور اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارے۔ ناظرین، بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیمار ہوئیں، اور چند روز بیمار رہنے کے بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو رات خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد 10 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی، اور ہمیشہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں غمگین رہتے تھے۔